بول نیوز کے چیف نیوز آفیسر سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار فیصل عزیز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب، ظاہر ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی، اب معید انور پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے موجود ہیں، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، تو اس کا کسی حد تک کیا ان کو کچھ فائدہ ہوگا؟ چند سو ووٹ ان کے بڑھ سکیں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف تو یہاں فیوریٹ ہے ہی جیتنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ سیٹ ویسے تو ہسٹوریکلی متحدہ قومی موومنٹ یہاں سے جیتتی رہی ہے اور ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ حلقہ ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ ایم کیو ایم کے 3 دھڑے پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان معید ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار وہ تالے سے لڑ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے جو امیدوار ہیں حفیظ الدین صاحب وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ تو جب ایک ہی پارٹی کے 3 گروپ لڑ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے راستہ کلیئر ہے۔ لیکن پھر بھی جو حالات کراچی کے رہے ہیں نا حالیہ بارشوں میں، اور یہ امیدواران اور یہ سیاستدان اور یہ لیڈران جو نظر ہی نہیں آئے علاقوں کے اندر، عوام ان کو ووٹ دینے کو تیار ہے کہ نہیں؟ اب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بڑی پارٹی ہے، پی ٹی آئی اس وقت سب سے زیادہ مقبول ہے، لیکن یہ جو حالات کراچی کے رہے ہیں، جو سڑکیں ٹوٹی رہی ہیں، جو کچرا نہیں اٹھتا رہا ہے، لوگوں کے مسائل رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ متحدہ قومی موومنٹ کو ووٹ دیں گے، ہم الگ ہو گئے۔ تو وہ تو اس وقت اس گراؤنڈ کے اندر، گیم کے اندر نہیں ہے۔ تو لوگ جو سوال کریں گے یا کر رہے ہیں کچرا اٹھانے سے متعلق، سڑکوں سے متعلق، پانی سے متعلق، جو بنیادی سہولیات ہیں، یہ پارٹیز جیت کر کریں گی کیا؟ جو 2-3 روز سے سوشل میڈیا کے اوپر NA 245 سے متعلق کامنٹس چل رہے ہیں لوگوں کے، ووٹ دے کر ہوگا کیا؟ ووٹ کس کو دیں؟ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، ایم کیو ایم کو ووٹ دیں، پی ایس پی کو ووٹ دیں، تحریک لبیک کو ووٹ دیں، کس کو ووٹ دیں؟ وہ ووٹ دینے کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ جو شعور ہے کراچی کے لوگوں میں، اس کا جواب کس پارٹی کے پاس ہے؟ اس کا جواب ایم کیو ایم کے پاس ہے، پی ایس پی کے پاس ہے، تحریک لبیک کے پاس ہے، یا پی ٹی آئی کے پاس ہے؟ پی ٹی آئی کی مقبولیت، اس میں نو ڈاؤٹ عمران خان کو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں، عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، عمران خان کے لیے آ رہے ہیں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ گراؤنڈ پر عمران خان انہیں کیا دیں گے؟ جو پچھلے 3-3.5 سالوں کے اندر کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ عمران خان کو دیے۔ انہوں نے پچھلے دور کے اندر اپنے فرمایا کہ 18ویں ترمیم میں یہاں کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں شامل ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو لا تعلق رکھتی ہے۔ ٹی ایل پی کا گورنمنٹ سے اس سے کوئی معاملہ تعلق نہیں ہے۔ پی ایس پی ایک اسٹرگل کے اندر ہے، مسلسل اسٹرگل کر رہی ہے۔ تو اس نشست کے جو بھی جیتتا ہے، پی ٹی آئی جس کے چانسز زیادہ ہیں، متحدہ قومی موومنٹ جو ان کے امیدوار ہیں وہ اس ایریا کے وہ رہ چکے ہیں، میئر رہ چکے ہیں، اور گلشن کے میئر رہ چکے ہیں، تو آدھا حصہ اس کا معید کا جو ہے وہ معید پورے علاقے کو جانتے ہیں اور یہ معاملات کو ڈیل کرتے رہے۔ تو اب اس ساری صورتحال کے اندر ان دا اینڈ ہوگا کیا ملے گا عوام کو، اور اس سیٹ سے ہوگا کیا؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری ہے، ان کا مقابلہ ایم کیو ایم سے ہے، اور ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی ہلکا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہ اس حلقے سے ایم کیو ایم کو جتواتے رہے ہیں، اور اس بار انہوں نے کوشش کی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا وہ گئے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز، انہوں نے جا کے کوشش کی کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کے لڑتے ہیں، لیکن بار ان کی بات نہیں بن سکی، تو وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں۔ ان کا یہ جو ان کا پی آئی بی کا ایریا ہے، لائنز ایری کا ایریا ہے، یہاں پہ وہ بہت زیادہ مقبول ہے، انہوں نے اکیلے کیمپین چلائی ہے۔ اب لوگ ڈاکٹر فاروق ستار کو ووٹ دیتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ ایم کیو ایم کے ساتھ دیتے ہیں۔ میرے حساب سے 3 بڑی پارٹیز ہیں، لیکن سرپرائز کراچی میں کرتی رہی ہے ٹی ایل پی۔ ہم نے پچھلے 2-3 الیکشن میں دیکھا ٹی ایل پی کسی گنتی میں نہیں تھی، اور اچانک سے ٹی ایل پی کے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ووٹ نکل آئے۔ لیکن ان دا اینڈ کراچی کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس انتخابات کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے روڈز بنا دیں گے، کچرا اٹھا دیں گے، صفائی کریں گے، گندگی صاف کریں گے، کیا کریں گے؟ اور ان ساری پارٹیز کے پاس کون سا مینڈیٹ ہے جو ہمیں ان سارے مسائل کے حل کی طرف لے کر جائیں؟ اور فیصل صاحب، ظاہر ہے پوری الیکشن کیمپین انہی مسائل کو اجاگر کر کے ہوتی ہے، لیکن جب سیٹ جیت کر کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جاتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو شہری حکومت کا کام ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر کا، یہ میئر کا کام ہے۔ تو پھر یہ ظاہر ہے جو کیمپین جن بیانات کے پر مبنی ہوتی ہے، اس سے تو پھر یہ بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں جیتنے کے بعد۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہی تو گھن چکر سارا معاملہ ہے۔ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں مرتضی وہاب صاحب، ان کی پارٹی نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ووٹس متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ان کے خلاف الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں کی ہے، آپ نے حلقہ بندیوں کی طرف چال سازی کی ہے۔ وہ ان کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون سازی کریں۔ جو سابق چیف جسٹس ہے جسٹس گلزار احمد صاحب، انہوں نے جو آخری فیصلہ دیا تھا اس کے تحت آپ ترمیم کریں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر،
پیپلز پارٹی کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب یہ کام کریں, وہ ایم کیو ایم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ایک طرف وہ ان کو ایک NA 245 کے اندر آپ اعتماد کر رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ آپ کے لیے, آپ ہمارا جھنڈا لگا دیں اپنے کیمپ کے اوپر, لیکن دوسری طرف ایم کیو ایم کی بات سننے کو تیار نہیں, اور ایم کیو ایم اور ان کے درمیان ایک ٹھیک ٹھاک قسم کے ماجرا حلقوں کے اوپر جاری ہے, ان دونوں کے درمیان فنڈز کے اوپر جاری ہے, نوکریوں کے اوپر جاری ہے, ڈومیسائلز کے اوپر جاری ہے. جو بھی معاہدہ ہوا جس پر ایم کیو ایم آئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, کوئی ایک چیز پوری نہیں ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی. وہ ہر بار ایک لمبی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کل بھی خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی, اور ان کا نشانہ جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ میں کوئی ڈیلیوری نہیں ہے اور کوئی صورتحال نہیں بن پا رہی, ایم کیو ایم ڈیلیور نہیں کر پا رہی, تو لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ صحیح. جی فیض صاحب, اب ظاہر ہے عمران خان صاحب کراچی آئے نہیں, جو جلسہ انہیں کرنا تھا وہ موسم کر دیا گیا. اگر وہ آتے تو کیا فرق پڑتا, ان کے نہ آنے سے کتنا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو؟ ذرا فیصل عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ذرا اس پہ کامنٹ لیں. فیصل صاحب ابھی ہم فواد چودھری کی جو نیوز کانفرنس سن رہے تھے, اب ظاہر ہے آج NA 245 کا الیکشن بھی ہے, پھر جو کل پیمرا کا حکم آیا, وہ دونوں چیزوں پہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. دیکھیں, کسی بھی سیاسی رہنما کی تقریر پر پابندی عائد کرنا یہ تو بوکھلاہٹ کا شکار ہے ہی حکومت. پیمرا کا صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ چینلز کے اوپر پابندی عائد کر دے, یا چینلز کو پابند کرے کہ ان سیاسی رہنماؤں کی تقریر آپ نے آن ایئر نہیں کرنی ہے. فواد چودھری صاحب ایک اچھے بیرسٹر ہیں, قانون کو جانتے ہیں اچھی طرح سے. جس طرح سے پیمرا کا نوٹس آیا ہے, ظاہر حکومت کا ادارہ ہے, اس کا احترام کرنا تو لازم ہے, لیکن چونکہ اب نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے پی ٹی آئی نے, اور ان کے پاس بہت کلیئر اسٹریٹجی ہے. ویسے بھی وہ ٹیلی ویژن سے زیادہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر اب اسپیسز وغیرہ کریٹ کریں گے اور اس سے اور ہائپ کریٹ کریں گے. لیکن حکومت کو یہ راستے نہیں اپنانے چاہیے, جمہوری حکومت کو, کہ وہ سیاسی رہنماؤں کی تقریروں پہ پابندی عائد کر دیں اور یہ ہدایت کریں کہ کاٹ پیٹ کے اور اس کے بعد پھر آپ یہ نشر کریں. یہ باتیں اب یہ 18ویں 19ویں صدی کی جو معاملات ہیں نا, وہ اب 21ویں صدی میں ہوتے نہیں ہیں. آپ روک نہیں پائیں گے. اب زیادہ بوسٹ ہوگا عمران خان کی تقریریں, زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر چلیں گی, ٹویٹر کے اوپر اسپیسز کے اندر چلیں گی, یوٹیوب کے اوپر لائیو چلیں گی. کیسے روکیں گے آپ؟ تو فواد چودھری صاحب نے تو بہت دھیمے انداز کے اندر پیمرا کو اور حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی. بالکل صحیح فیصل صاحب, پوائنٹ ٹیکن. اب ظاہر ہے یہ ساری صورتحال ہے, صورتحال میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اب آگے کی حکمت عملی خود پیچھے ہی اپنی کیا بناتی ہے. بالکل, اور ظاہر ہے ضمنی الیکشن کے حوالے سے تمام دن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی نیوز بلیٹن کے لیے بریک لے رہے ہیں, 4 بجے پھر ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.